السلام علیکم۔ ایک طوائف کی بیٹی جوان ہوئی تو ایک دن اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں محبت کیا ہوتی ہے؟ طوائف چل کر بولی، محبت عیاشی کے بہانے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر محبت کی شادیاں نفرت کی طلاقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دھڑا دھڑ محبتیں اور ٹھکا ٹھک طلاقیں جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت سے نفرت کا سفر ایک شادی کی مار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، کیا وجہ ہے کہ محبت کا آغاز خوبصورت اور انجام بھیانک نکلتا ہے؟ آخر ایک دوسرے کی خاطر مرنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ وجہ بہت آسان ہے، بالکل بلبل کا بچہ کھچڑی بھی کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، گانے بھی گاتا تھا، لیکن جب اسے اڑایا تو پھر واپس نہ آیا، اس لیے کہ محبت آزادی سے ہوتی ہے، کیسے نہیں؟ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے۔ جو ہی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی قید بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں: شکیل، اب تم نے روز مجھے 8 بجے چاند کی طرح دیکھ کر آئی لو یو کا میسج کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، لہٰذا میں ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرنا، روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے فون ضرور کرنا۔ میں مس کال دوں تو فوراً مجھے کال بیک کرنا۔ فیس بک پر روز مجھے رومانٹک میسج سا بھیجنا۔ لڑکوں کی فرمائش کچھ یوں ہوتی ہیں: جان، اب تم نے مجھے کسی میل کزن سے بات نہیں کرنی۔ کپڑے خریدتے وقت صرف میری ہی مرضی کا کلر خریدنا۔ وغیرہ کرو کہ بے شک تمہارے گھر میں آگ ہی کیوں نہ لگی ہو، تم میرے میسج کا جواب ضرور دو گی۔ جان، شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نہ نکلا کرو۔ مجھے نہیں اچھا لگتا۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں یہ قید بھی بڑی خمار آلود ہوتی ہے، لیکن جو دن گزرتے جاتے ہیں، دونوں کی طرف کی فرمائشیں بڑھتے پہلے ڈیوٹی بنتی جائیں، پھر ضد اور پھر انا کا روپ دھار لیتی ہیں، اور پھر نفرت میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ اسی دوران اگر لڑکے کی لڑکی سے شادی ہو جائے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، لیکن ہم لوگ اسے مشکلات کا گڑھ بنا دیتے ہیں۔ غور کیجئے، ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے، ہم جگہ جگہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی فیس دیتے ہیں۔ خود بھوکے بھی رہنا پڑے تو اولاد کے لیے کھانا ضرور لاتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو آدھی رات کو اپنی نیند برباد کر کے ہاتھ والا پنکھا پکڑ کر بچوں کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ ہم بے بس جتنے مرضی ایماندار ہوں، لیکن اپنے بچے کی سفارش کرنی پڑے تو سارے اصول بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری آسانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب لڑکا لڑکی سے محبت شروع ہوتی ہے تو ابتدا آسانیوں سے ہوتی ہے، اور یہی آسانیاں محبت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن آسانیاں جب مشکلات اور ڈیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں تو محبت ایک جنگلے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ محبت میں ڈیوٹی نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے ہاں محبت ایک فل ٹائم ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ ٹائم پہ میسج کا جواب نہ آنا، کسی کا فون بند اٹینڈ نہ کرنا، زیادہ دنوں تک ملاقات نہ ہونا، ان میں سے کسی بھی ایک بات کا ہو جائے تو محبت کرنے والا شکایتی جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے زہریلے جملوں پر اتر آتے ہیں، اور یہیں سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو محبت پھر اپنا دامن سکڑنے لگتی ہے۔ میں نے کہا نا، محبت نام آسانیاں پیدا کرنے کا ہے۔ ہم اپنے جن دوستوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کے لیے جا بجا آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مجھ میں گرفتار ہونے والے بالکل یہی پسند نہیں، گرفتاری نہیں رہی، ٹینشن سے رہائی، تنہائی سے رہائی، مایوسی سے رہائی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں محبت ہوتے ہی ٹینشن ڈبل ہو جاتی ہے اور دونوں پارٹیاں ذہنی مریض بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت شروع ہو تو جاتی ہے لیکن پوری طرح پروان نہیں چڑھ پاتی۔ لیکن جہاں محبت اصلی محبت کی شکل میں ہوتی ہے، وہاں نہ صرف پروان چڑھتی ہے بلکہ دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت سے مراد صرف جنم سی تعلق لیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری محبت اس کے گرد نہیں گھومتی۔ بالکل ایسے جیسے اسلم کا ایک ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی بھی اسلم نہیں کہے گا، اسلم وہی کہلائے گا جو جڑے ہوئے ہاتھ کا ہوگا۔ ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری محبت کا انحصار چند لمحوں کی رفاقت کو قرار دے دیا جائے؟ محبت زندان نہیں ہوتی، حوالات نہیں ہوتی، جیل نہیں ہوتی، بند کمرہ نہیں ہوتی،
کال کوٹڑی نہیں ہوتی، محبت تو تاحد نظر ایک کھلا میدان ہوتی ہے جہاں کوئی جنگلے کو خاردار تاریں اور کوئی بلند دیواریں نہیں ہوتی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جہاں محبت ناکام ہوئی ہوگی وہاں وجوہات کے مسائل یہی ہوں گے۔ ہر کوئی اپنی محبت جتلاتا ہے اور دوسرے کو بار بار یہ طعنے مارتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت نہیں کی جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ غلط ہے۔ محبت ایک چھوٹی سی کومپل دل میں از خود ضرور پھوٹتی ہے، لیکن اسے تناور درخت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں شکوے، شکایتیں اور طعنے شامل ہو جائیں۔ ایسے بدقسمت لوگ جو محبت کرنا نہیں جانتے لیکن محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرے کو اتنا بزدل کر دیتے ہیں کہ وہ محبت سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کی دوسری شادی کرنے والے اکثر جوڑوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس پر ترسے نہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر نے محبت کا نام سنا ہے، اس کے تقاضوں سے واقف نہیں۔ ہمیں کوئی پسند آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پسند آنے اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو پسند کرنا محبت نہیں ہوتا، لیکن محبت تک پہنچنے کے لیے پہلا زینہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو انا کے خول میں لپٹے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہ محبت میں بھی اپنی برتری حاصل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک محبت بھی سٹیٹس ہوتا ہے، حالانکہ محبت میں تو محمود و ایاز کی طرح ایک ہونا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات انا کی، تو یہ وقتی طور پر سکون دے دیتی ہے، لیکن اس کمبخت کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے، لیکن پھر اس کے بعد بہت دور تک ڈھل رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔